مجھے پتہ کیا لگتا ہے، میں اور آپ جس گروپ سے ہیں نا، کوئی صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ ایک پروگرام چلتا تھا ٹیلی ویژن پہ، اس کا نام میں اگر لے سکوں تو اس کو کہتے تھے بگ باس۔ وہ لوگوں کے رہنے سہنے کو نا بس کیپچر کرتا تھا، دن رات سو کیسے رہے ہیں، بات کیسے کر رہے ہیں، کھا کیسے رہے ہیں، میرے خیال میں سوائے ٹوائلٹ کے باقی ہر شے کا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ میں ٹوتھ برش سیدھے ہاتھ سے کرتا ہوں یا الٹے ہاتھ سے کرتا ہوں۔ لوگ اس کو دیکھتے تھے اور بڑے غور سے دیکھتے تھے اور بڑے پسند کیے جاتے تھے لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا۔ اب اس بات پہ آپ نے میری خبر نہیں لینی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو دیکھے کسی کے پردے میں، کسی کے گھر میں، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی آنکھ میں نیزہ مار دوں۔ یہ بے پردگی جب اب میں خود کروانے لگ جاؤں لائکس لینے کے لیے، میں معافی کے ساتھ یہ میں معافی نہ سب سے مانگ رہا ہوں، اجتماعی طور پہ اللہ سے بھی مانگ رہا ہوں۔ میں نے کسی سے کہہ دیا، یہ جیسے عالیہ کہہ رہی ہیں نا کہ یار میری صرف اتنی خواہش ہے کہ میں اللہ کو لائک کروں، اس نے کہا سر وہ تو صرف ایک ہوگا نا کلک، خدا کی قسم میں مر گیا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لیکن ٹیکنالوجی کو آپ ڈینائی بھی تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ میں اس کے لیے یہ ایک بڑی خوبصورت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انسٹرومنٹل ہے، انسٹرومنٹل ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اس سے صالحیت کا کام لیں، چاہے تو اس سے جرم کا کام لیں۔ یہ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے، میں اپنے ذاتی تجربے کے بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں دین کا کام کرتا ہوں، ریسرچ کا، جو تھوڑی بہت ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو اس میں مطلب مجھے فقہ میں بھی ملتی ہے، حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، ہر چیز میں، اخلاقیات میں بھی ملتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اب یہ دوسرے لوگ، عام لوگ جو ہیں، اب یہ چونکہ ایک نیا ایک شعبہ ہے، تو اس لیے ہر بندہ دو چیزوں کا تو یہ دیوانہ ہوتا ہے نا، جنون ہوتا ہے، ایک شہرت کا، ایک مال و دولت کا۔ اس کے لیے پھر لوگ یہ سب سے زیادہ آسان ہے اور دلچسپ بھی ہے، جی میں ایکٹر بن گیا اور میں یہ بن گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کے پاس واقعی اتنا وقت ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ 20 سیکنڈ میں برش کیسے کرتے ہیں، ناچتے کیسے ہیں، دکھتے کیسے ہیں، خامد سے کیسے بات کرتے ہیں، صبح اٹھتے کیسے ہیں، یون کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہم نے اب یہ تو اپنی کیپیسٹی کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ آپ نے اپنے یوتھ کو کچھ کرنے کے لیے دیا ہی نہیں ہے، پچھلے 75 سالوں میں ککھ نہیں دیا آپ نے کہ وہ کس چیز میں مصروف رہے۔ میں دوسری بات آ گئی، چونکہ یہ انسٹرومنٹل ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ جو ہمیں، یہ مولانا روم نے فرمایا، چیست دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا داری صرف وہ ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ تو یہ اگر اس میں اللہ سے غافل کرنے کا تو ایسا ایلیمنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ کی بات میں نے وقفے پہ جانا ہے، وقفہ لینا ہے، پھر میں وقفے سے آتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں دنیا داری سے اگر جو غافل کر دے وہ کیا ہے؟ اللہ سے جو غافل کر دے۔ دنیا داری صرف مال و دولت یا پیسہ یا حرام تو نہیں ہے نا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حرام تو نہیں ہے، دنیا داری صرف یہ حرام تو نہیں ہے جی، بد اخلاق ہو سکتی ہے، حرام تو نہیں ہے۔ نہیں، تو پھر آپ نے موسیقی کو حرام کیوں کہا؟ جب آپ وہ بھی تو آپ کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے، پھر موسیقی کو بھی حرام نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر تصویر کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں نے ایک کنفیوژن دی ہے ایسی، جو کہ اس یوتھ کے اندر وہ کنفیوژن یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے آپ سے رائے لینی چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی اسی آپ کمپیٹنٹ ہیں، تسی اپنے لیے تے کچھ کر نہیں سکے حلال حرام دے فیصلے تے سانو تسی کرن دیو ٹک ٹاک۔ معافی کے ساتھ وقفے پہ جانا ہے۔